جب ہم راہ للہ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں 3 فائدے یہ ہو جاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی رجعت ہم پر نہیں آتی اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے، کیونکہ ہم تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی موکل کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی جن کے لیے نہیں پڑھ رہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا ہم سے، تو ہم تو بارگاہ الہی کے لیے پڑھ رہے ہیں فی سبیل اللہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے عامل بھی ہو جاتے ہیں فی سبیل اللہ پڑھ کے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے ہمیں فائدہ اس کا کہ جب ہم فی سبیل اللہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو جس کلام کی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دیتا ہے، ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس کو آگے بڑھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ ہم کسی مقصد کے بجائے اس کو فی سبیل اللہ پڑھیں، کلام اس کا ہے اسی کے لیے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ استمداد ہم اپنے بزرگوں سے کرتے ہیں کہ ہم کلام فی سبیل اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی برکت سے ہمارے بزرگ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اس کے فوائد تو بے شمار ہیں۔ طالب کی نیت کا مسئلہ ہے کہ اس کی جیسی نیت ویسی فوائد اس کے، تو وہ جو فائدہ اٹھانا چاہے سے اٹھا سکتا ہے، جادو کے لیے، جنات کے لیے، اپنے روحانی معاملات کی روحانی ترقی کے لیے۔ تو کوئی اگر اس کا عامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے فوائد خود بخود اس پہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ویسے ہم اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پر جو ہے ایک کتاب کی شکل میں اس کو دے رہے ہیں اس کے فوائد کے لیے، جو مختصر سے تھوڑے سے ہمیں معلوم ہے۔ ویسے اس کے فوائد تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، نہ کوئی دے سکتا ہے، تو یہ تو بس جو کرتا ہے پھر اسی کو فائدے اس کو پتہ چلتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ مسلم فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو اس کو پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، جادو ٹونے، جن جنات، اثرات، آصف، حاسد، جادوگروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی حاجت کو رکنے نہیں دیتا اس کی برکت سے۔ اس کے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس کے بچے حفاظت میں رہتے ہیں، وہ خود حفاظت میں رہتا ہے، گھر پہ کوئی آفات ناگہانیاں نہیں آتی۔ کوئی اگر مشکل پیش آ جائے تو وہ آسانی سے نکل جاتی ہے، مقدموں میں، عدالت میں حاکم کے زیر عتاب نہیں آتا، ان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس کی بڑی برکتیں ہیں، جب کوئی کرتا ہے تو پھر اس کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ میاں حضور یا تارک پیا یا مرشد پیا مرشد پیا۔ رجب المرجب جو ہیں اس مہینے کے اندر شعبان میں، رمضان میں، یہ تینوں ماہ جو ہیں بڑی عبادت اور ریاضت کے لیے بزرگوں نے مختص کیے ہیں۔ رجب کے اندر سب سے بہترین جو زکوٰۃ عمل کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ بزرگوں نے اس پر بڑا زور دیا ہے کہ سورہ یاسین کی زکوٰۃ ادا کی جائے اس میں۔ لیکن اگر کوئی شخص سورہ یاسین کا حافظ نہیں ہے، وہ پڑھنا نہیں جانتا یا وہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں تیسرے کلمے کی زکوٰۃ ادا کرے، کلمہ تمجید کی۔ یہ بہت لاجواب عمل ہے اس مہینے کی مناسبت سے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 28 دنوں میں اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لے، یعنی کہ ایک دن کی تعداد 4444 مرتبہ بنتی ہے۔ تو اتنی بڑی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ ٹائم کا عمل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو بہت آسان عمل ہے اور بڑا مجرب عمل ہوتا ہے اس میں یہ ایک بات۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اس کا عامل تمام علاج پہ قدرت رکھتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رجب کے مہینے میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کا جو اسم آیت ہے، یہ اس کی بھی بڑی اچھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے اس میں۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس آیت کو جو اس کی صغیر زکوٰۃ ادا کرنا چاہے وہ 1100 مرتبہ پڑھے،
اور جو کبیر کرنا چاہے وہ 30 دنوں میں 1.25 لاکھ کر لے۔ تو اب ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ 30 دن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کبھی 29 دن پہ چاند ہو جاتا ہے، تو پھر بزرگوں نے کہا کہ اس کو 28 دن پہ رکھو تاکہ 28 دن میں اس کو مکمل کر لیا جائے۔ تو اس کو 28 دن مکمل کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اس کو روزانہ اس کی جو اپنی زکوٰۃ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 5000 مرتبہ اس کو پڑھیں، چاہے تو ہر نماز کے بعد 1000 بار پڑھ لیں، اور چاہے ہم ایک نشست میں 5000 بار اس کو پڑھیں۔ تو اس طریقے سے 28 دن میں اس کی 1.25 لاکھ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ جب 1.25 لاکھ اس کی زکوٰۃ ادا کر لی جائے تو ایک تسبیح اس کے ورد میں رکھیں، ہر طرح کے جادو ٹونا آسے جن جنات دنیاوی مقاصد کوئی پریشانی سب کے لیے بہت ہی لاجواب عمل ہے یہ، اور اس عمل میں بڑی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی طاقت رکھی ہے اس عمل میں۔ اس کے جو موقنات جنات ہیں وہ انتہائی طاقتور ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گئی، دوسری سورہ یاسین ہو گئی، تیسرا کلمہ ہے، اس کا بھی بڑا فضیلت ہے اور بڑے فائدے ہیں۔ جو بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے وہ اس کی کرے۔ اور باقی تو بہت سارے اعمال ہیں رجب کے لیے، لیکن یہ 3 ایسے اعمال ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں، کوئی بھی اس کو پورا کر سکتا ہے۔ اب اسی طریقے سے الرحمن کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ یہ سورہ رحمان کی پہلی آیت کا عمل ہے، الرحمن۔ اب یہ الرحمن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم بھی ہے اور یہ ایک آیت بھی ہے، اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن کی 3 آیتوں کا مرکب ہے۔ الف لام را ہا میم نون، تو یہ تینوں الگ الگ آیاتیں ہیں قرآن کی۔ اب تینوں آیتوں کا مجموعہ ہو کے یہ 4تھی آیت ہے پھر ایک۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے اس اسم کی، کیونکہ یہ اسم بھی ہے، آیت بھی ہے، اور سورہ رحمان کا سرے اسم بھی ہے۔ تو اس کو 13,000 مرتبہ بزرگوں نے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ رجب میں 1 رجب سے اور 13 رجب تک پڑھے، 13,000 مرتبہ روزانہ۔ اس کی ایک زکوٰۃ ہے یہ۔ اسی طرح اس کو 13,000 مرتبہ 40 روز تک پڑھا جائے، تو 13 دن تک جو اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے یہ اس کی زکوٰۃ صغیر ہے، اور جو 40 دن تک کی جاتی ہے یہ اس کی زکوٰۃ کبیر ہے۔ ایک اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 1 رجب سے شروع کیا جائے اور 29 جمادی الثانی کو ختم کیا جائے اور 13,000 مرتبہ پڑھا جائے، تو یہ زکوٰۃ اکبر ہے اس کی، یعنی کہ یہ پورا 1 سال کا سرکل ہے۔ آدمی جو اس کو پڑھتا ہے وہ سیف الزباں ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کوئی دینوی دنیاوی کاموں کو نہیں رکنے دیتا، صاحب تصرف ہو جاتا ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے جب اس اسم کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مہربانی عطا فرماتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کو مہربانی سے اپنے اس کے ہر کاموں کو جاری و ساری کر دیتا ہے۔ تو یہ اسم ہے، اور اس اسم میں بڑا راز ہے ایک، کہ جس نے اس اسم کو راز کو پا لیا وہ روحانیت پہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر سورہ یاسین کی مختلف تعداد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم سیدھی سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اس کی تعداد 41 مرتبہ روز پڑھنے کی ہے، ایک تعداد اس کی 72 مرتبہ پڑھنے کی ہے، ایک تعداد اس کی 70 مرتبہ پڑھنے کی ہے کہ 70 مرتبہ پڑھی جائے، ایک تعداد اس کی 131 مرتبہ پڑھنے کی ہے۔ اب ہر آدمی کی اپنی طاقت اور کیپیسٹی ہے کہ وہ کتنی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کم سے کم بھی کوئی کرے گا تو 7 مرتبہ اس کو کرنی پڑے گی ضرور، سورہ یاسین پڑھنی پڑے گی 40 دن تک۔ ایک بات، ایک سورہ یاسین ہے مبین در مبین، یعنی کہ جب ہم یاسین شروع کرتے ہیں اور پہلے مبین پر پہنچتے ہیں تو پھر وہاں سے واپس پلٹ جاتے ہیں،
اور پھر جب دوسرے مبین پر پہنچے تو وہاں سے واپس پلٹ جائیں۔ اسی طرح 7ویں مبین تک پہنچنے کے بعد اب یہاں بزرگوں میں ذرا سا اختلاف ہے اس کے عاملوں میں۔ وہ یہ کہتے ہیں 7ویں مبین سے واپس پلٹو، بعض کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں پوری ختم کر دو۔ تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ تھا سورہ یاسین کا جو ہے تعلیم کیا ہوا، وہ آپ فرماتے ہیں کہ 7ویں مبین پہ جاؤ تو پوری ختم کر دو اس کو پھر۔ لیکن بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نہیں، 7ویں جب مبین پر پہنچو تو واپس پلٹو اور پوری کرو۔ اب جس طرح بھی اگر کوئی کرے تو وہ عمل ہو جاتا ہے اس کا دونوں طرح سے بھی، کیونکہ دونوں پہ بزرگوں کا اجماع و قول ہے۔ تو اب جو مبین سے پلٹتے ہیں واپس آخری مبین سے 7ویں مبین سے، تو وہ طریقہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، تو وہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو جس طرح چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی تعداد ہمیں یہ کرنا پڑے گی کہ ہم اس کو 7 مرتبہ روز اسی طرح سے پڑھیں 40 دن تک۔ پھر جب 40 دن اس کا ختم ہو جائے ہمارا پورا 7 مرتبہ روز پڑھنے کا، تو پھر ایک دفعہ اس کی مداومت رکھیں اپنے لیے، تو انشاءاللہ کبھی کوئی پریشانی، کوئی کام، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ہر مشکل اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے حل کر دیتا ہے اس کی برکت سے۔ اس کے بڑے فوائد تو ویسے احادیث میں بھی موجود ہیں، تو یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے پھر وہ اس کے فوائد جانتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، بعض بزرگوں نے سورہ یاسین کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگانے کو بھی فرمایا ہے۔ وہ مختلف طریقے ہیں، وہ ہزاروں طریقے ہیں ایک سورہ یاسین کے، لیکن یہ میں عام حالت کی بات کر رہا ہوں، جو عام طریقے سے رائج ہے سورہ یاسین، اسی طریقے سے پڑھا جائے۔ اسی طرح سورہ یاسین با موکل بھی ہے، سورہ یاسین با عظمیت بھی ہے، سورہ یاسین مغربی بھی ہے۔ سورہ یاسین تو یہی ہے، لیکن اس کے مبینوں کے ساتھ مختلف آیات، مختلف صورتیں لگائی گئی ہیں۔ تو وہ عاملوں نے، چونکہ علماء روحانیت نے جب اس کو اپنے اس میں لیا تصرف میں کہ ہم اس کو پڑھیں، اس سے فوائد اٹھائیں، اس سے فائدے کریں، تو انہوں نے پھر اس میں بندشیں بھی لگائیں، جوڑ بھی لگائے۔ تو لیکن اس سے سورہ یاسین کی افادیت پہ کچھ فرق نہیں ہے، یہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن اب کسی نے اگر جادو کے لیے سورہ یاسین پڑھنا چاہی تو اس نے آیات سحر اس میں شامل کر لیں ہر مبین کے ساتھ، کہ مبین پر پہنچے، پڑھی، اس کے بعد انہوں نے آیات سحر پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر پلٹ گئے، پھر دوسرے مبین پر آ گئے، تو وہ سورہ یاسین کے پڑھنے میں کوئی خلل نہیں آیا، اس میں کوئی چیز شامل نہیں کی گئی۔ لیکن وہ اپنے مقصد کے لیے کہ اب سحر کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ، تو انہوں نے وہ آیات سحر لگا لی۔ اب کچھ نے آیات فتائز کے ساتھ لگا لی، اگر انہوں نے فتوحات کے لیے پڑھنا ہے تو انہوں نے فتوحات کے لیے، تو گویا یہ مددگار ہے فتوحات میں بھی، سحر کو دفع کرنے میں بھی، شفا امراض میں بھی۔ اب کسی نے شفا امراض کے لیے پڑھا تو انہوں نے آیات شفا لگا لی ہر مبین کے ساتھ۔ کسی نے سلامتی کے لیے پڑھنا چاہا تو انہوں نے 7 سلام لگا لیے اس میں۔ تو بزرگوں نے پھر وہ علماء روحانیت نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیں ساتھ میں، لیکن اس سے سورہ یاسین کی افادیت پہ کچھ فرق نہیں آیا۔ اسی طرح عضبو شریف ہیں جو قادریہ خاندان کے ہیں، اس میں سورہ یاسین کے ساتھ مختلف دعائیں ملی ہوئی ہیں، تو وہ اس کے ساتھ، کیوں کہ اس کے فوائد اپنی جگہ مسلم ہیں، تو کوئی چاہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا تو اس طریقے سے کر کے اور پھر وہ اپنے عمل میں لے سکتا ہے اس کو۔ اس کے فوائد تو بے شمار ہیں۔ طالب کی نیت کا مسئلہ ہے کہ اس کی جیسی نیت ویسی فوائد اس کے، تو وہ جو فائدہ اٹھانا چاہے سے اٹھا سکتا ہے، جادو کے لیے، جنات کے لیے، اپنے روحانی معاملات کی، روحانی ترقی کے لیے۔ تو کوئی اگر اس کا عامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے فوائد خود بخود اس پہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ویسے ہم اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پر جو ہے ایک کتاب کی شکل میں اس کو دے رہے ہیں اس کے فوائد کے لیے، جو مختصر سے تھوڑے سے ہمیں معلوم ہے۔ ویسے اس کے فوائد تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، نہ کوئی دے سکتا ہے، تو یہ تو بس جو کرتا ہے پھر اسی کو فائدے اس کو پتہ چلتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ مسلم فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو اس کو پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، جادو ٹونے
جن جنات اثرات آصف حاسد جادوگروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی حاجت کو رکنے نہیں دیتا اس کی برکت سے۔ اس کے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس کے بچے حفاظت میں رہتے ہیں، وہ خود حفاظت میں رہتا ہے، گھر پہ کوئی آفات ناگہانیاں نہیں آتی۔ کوئی اگر مشکل پیش آ جائے تو وہ آسانی سے نکل جاتی ہے، مقدموں میں عدالت میں حاکم کے زیر عتاب نہیں آتا، ان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس کی بڑی برکتیں ہیں، جب کوئی کرتا ہے تو پھر اس کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اس کو۔ رجب میں 13 تاریخ آتی ہے جو آپ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ سے منسوب ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش ہے وہ۔ تو اس میں نادی علی شریف کے، سیفی شریف کے، دعا حیدری شریف کے اعمال بہت اچھے ہو جاتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ اب مثال کے طور پر کوئی نادی علی شریف کا عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس رات کو 2100 مرتبہ اس عمل کو پڑھ لے، نادی علی شریف کو۔ اسی طرح کوئی اگر سیفی کا کرنا چاہتا ہے تو وہ 27 مرتبہ دعائے سیفی پڑھ لے اس رات کو۔ اب اگر اس رات کو ختم نہیں کر سکتا تو مغرب کے بعد سے لے کے 13 تاریخ کے عصر تک پڑھ کے ختم کر لے 27 مرتبہ، تو اس کا عامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دعا حیدری شریف، اس کو 27 مرتبہ پڑھ لے اس رات کو، اس کے بعد 3 مرتبہ روزانہ کی اس کی مداومت رکھے اور پورے سال میں ناغہ نہ ہونے دے، تو آنے والی 13 تک وہ اس کا عامل ہو جائے گا پورا۔ تو یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اس رات میں سورہ یاسین کا عمل کرنا چاہے تو وہ 70 مرتبہ اس کو پڑھ لے 13ویں شب مغرب سے لے کے اور 13 دن کے عصر تک 70 مرتبہ پورا کر لے۔ لیکن بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اس کو 70 مرتبہ اگر سورہ یاسین کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے ختم کر دینی چاہیے اس کو، فجر سے پہلے، تو یہ زکوٰۃ کامل ہو جاتی ہے اس کی۔ تو سورہ یاسین کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتا ہے اس رات میں۔ اور اگر سورہ یاسین یا نادی علی شریف یا سیفی شریف یا دعا حیدری جس کو بھی صورت پڑھے گا، جو بھی صورت پڑھے وہ آپ سے نسبت کر کے پڑھے کہ اس کا فیض مجھے آپ سے ملے گا، تصور رکھے اس بات کا، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ مولا کائنات کی نظر کرے۔ اس کے بعد جب عمل کر چکے تو دن کے اندر عصر کی ٹائم پہ تھوڑی سی شیرنی لے کے آپ کی نظر کرے اور بچوں میں بانٹ دے، تو یہ بہت اچھا ہے اس کے لیے، اور کرتا رہے اپنا کام۔ ابتدائی طور پہ ہم کسی بھی چیز کی زکوٰۃ دیتے ہیں جس کا کلام ہے اسی کے لیے ہے، یعنی کہ ہم فی سبیل اللہ ادا کریں اس کو، کہ ہم اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں اس کو۔ آئی نہ سمجھ بات؟ اب پڑھ اسی لیے رہے ہیں، زکوٰۃ اللہ کے لیے اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اب اللہ ہمیں اس کے آگے بڑھانے کی توفیق عطا کرے اور ہم اس میں کامیاب ہوں۔ تو جب ہم راہ للہ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں 3 فائدے یہ ہو جاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی رجت ہم پر نہیں آتی اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے، کیونکہ ہم تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی موکل کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی جن کے لیے نہیں پڑھ رہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا ہم سے، تو ہم تو بارگاہ الہی کے لیے پڑھ رہے ہیں فی سبیل اللہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس کے عامل بھی ہو جاتے ہیں فی سبیل اللہ پڑھ کے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے ہمیں فائدہ اس کا کہ جب ہم فی سبیل اللہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو جس کلام کی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دیتا ہے، ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ ہمیں اس کو آگے بڑھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ ہم کسی مقصد کے بجائے اس کو فی سبیل اللہ پڑھیں، کلام اس کا ہے اسی کے لیے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ استمداد ہم اپنے بزرگوں سے کرتے ہیں کہ ہم کلام فی سبیل اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی برکت سے ہمارے بزرگ ہماری مدد فرمائیں گے۔ میاں حضور یا تارک پیا یا مرشد پیا مرشد پیا
دس میں ہے 100,000 سیدی و مرشدی آستان پاک تیرا مسکن بیچارگاہ آستان پاک تیرا مسکن بیچارگاہ مامن ہر دل فگاراں سیدی و مرشدی